اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان امور تک ہم پڑھ چکے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما چکے۔ تو یہاں سے اب مدنی دور زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی، یعنی حملہ آور ہوئے۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہا ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کیا تھے۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ امر بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور شان کی بلندی میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی بھاگ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اور نمبر 3، یہود مدینہ۔ تو ان کے بارے میں اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ تینوں کے مسائل پڑھتے ہیں جو مدینہ میں ان کو لاحق تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور اور مقہور اور ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کریں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات بھیجے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھوں میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب اور عمرانیات، معاشیات اور اقتصادیات، سیاست اور حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات اور اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل دیں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی بھی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشقت اور تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام اور قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम मामूर थे। चुनाचे इरशाद है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी वही है जिसने उम्मियों यानी अनपढ़ लोगों में ख़ुद उन्हीं के अंदर से एक रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और इन्हें पाक व साफ़ करता है और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, और ये लोग यकीनन पहले खुली गुमराही में थे। उधर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का ये हाल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमतन मुतवज्जो रहते और जो हुक्म सादिर होता है इससे अपने आप को आरास्ता करके खुशी महसूस करते। जैसे कि इरशाद है, वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं तो इनके ईमान को बढ़ा देती हैं। चूँकि इन सारे मसाइल की तफसील हमारे मौजू में दाखिल नहीं, इसलिए हम इस पर बक़दर ज़रूरत गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल यानी कि ये टॉपिक अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे शॉर्ट वे में, क्योंकि आगे पूरे वाक़यात की डिटेल आ रही है। बहरहाल यही सबसे अजीम मसला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के ताल्लुक़ से दरपेश था, और बड़े पैमाने पर यही दावत इस्लामिया और रसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद भी था। लेकिन ये कोई हंगामी मसला न था बल्कि मुस्तकिल और दायमी था। अलबत्ता इसके अलावा कुछ दूसरे मसाइल भी थे जो फ़ौरी तवज्जो के तालिब थे, जिनकी मुख्तसर कैफियत ये है। मुसलमानों की जमात में दो तरह के लोग थे। एक वो जो ख़ुद अपनी ज़मीन, अपने मकान और अपने अम्वाल में रहते थे, और इस बारे में इनको इससे ज़्यादा फ़िक्र न थी जितनी किसी आदमी को अपने अहलो अयाल में अमन व सुकून के साथ रहते हुए करनी पड़ती है। ये अंसार का ग्रोह था और इनमें पुश्त से बाहम बड़ी मुस्तहिक अदावतें और नफ़रतें चली आ रही थीं। इनके पहलू ब पहलू दूसरा ग्रोह महाजरीन का था जो इन सारी सहूलतों से महरूम और लुट पुट कर किसी न किसी तरह तन बतकदीर मदीना पहुंचा था। इनके पास ना तो रहने के लिए ठिकाना था, न पेट पालने के लिए कोई काम, न सिरे से किसी किस्म का कोई माल जिस पर इनकी मईशत का ढांचा खड़ा हो सके। फिर इन पनाह गज़ीन महाजरीन की तादाद कोई मामूली भी ना थी और इनमें दिन ब दिन इजाफ़ा ही हो रहा था, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। और मालूम है कि मदीने में ना कोई बड़ी दौलत थी, ना आमदनी के ज़राए व वसाइल। चुनाचे मदीने का इक़्तिसादी तवाज़ुन बिगड़ गया और इसी तंगी तुर्शी में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने भी मदीने का तकरीबन इक़्तिसादी बायकॉट कर दिया, जिससे दरामदात बंद हो गई और हालात इंतहाई संगीन हो गए। दूसरी कौम जो थी यानी मदीने के असल मुशरिक बाशिंदे, उनका हाल ये था कि इन्हें मुसलमानों पर कोई बालादस्ती हासिल नहीं थी। कुछ मुशरिकीन शक व शुबे में मुब्तला थे और अपने आबाई दीन को छोड़ने में तरद्दुद कर रहे थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिल में कोई अदावत और दाव घाट नहीं रखते थे। इस तरह के लोग थोड़े ही अरसे बाद मुसलमान हो गए और खालिस और पक्के मुसलमान बने। इसके बरखिलाफ़ कुछ मुशरिकीन ऐसे थे जो अपने सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त कीना और अदावत छुपाए हुए थे, लेकिन इन्हें मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत न थी, बल्कि हालात के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और खलूस के इजहार पर मजबूर थे। इनमें सर फहरिस्त अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल था। ये वो शख्स है जिसको जंग बुआस के बाद अपना सरबराह बनाने पर औस और खजरज ने इत्तफाक किया था। हालांकि इससे कबल दोनों फरीक किसी की सरबराही पर मुत्तफिक नहीं हुए थे, लेकिन अब इसके लिए मूंगों का ताज तैयार कराया जा रहा था ताकि इसके सर पर ताज शाही रखकर इसकी बाकायदा बादशाहत का ऐलान किया जाए। यानी ये शख्स मदीने का बादशाह होने ही वाला था कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई और लोगों का रुख उसके बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया। इसलिए इसे एहसास था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इसकी बादशाहत छीनी है, लिहाजा वो अपने निहा खाना दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सख्त अदावत छुपाए हुए था। इसके बावजूद जब इसने जंग बदर के बाद देखा कि हालात इसके मुवाफिक नहीं हैं और वह शिर्क पर कायम रहकर अब दुनियावी फ़वाइद से भी महरूम हुआ चाहता है, तो इसने बज़ाहिर कबूल इस्लाम का ऐलान कर दिया, लेकिन वो अब भी दरपर्दा काफिर ही था। इसलिए जब भी इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी शरारत का मौका मिलता वो हरगिज़ ना चूकता। इसके साथ ही अमूमन वो रईस लोग थे जो इसकी बादशाहत के ज़ेर साया बड़े बड़े मनासिब के हसूल की तवक्को बांधे बैठे थे। यानी ख़ुद तो ये बादशाह बनता और उसके साथ कुछ लोग बड़े मनासिब पे बैठते, बड़े ओहदों पे आते, तो ये सारे फिर एक मुनाफिकों का टोला बने, क्योंकि अब इन्हें इससे महरूम हो जाना पड़ा था।
یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تو یہ دوسری قوم کا حال تھا۔ اب تیسری اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو قوم تھی وہ تھی یہود مدینہ۔ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضع قطع زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مدینہ یا خیبر وغیرہ ان کا آبائی علاقہ نہیں ہے، یہ تو خود مائیگریٹ ہو کر یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ یہ عربوں کو حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدھو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کے ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ دین سے وہ بھی دور ہو گیا، اہل کتاب تھے وہ، تو اپنی کتاب کو چھوڑ کے بس وہ ان توہمات اور اس قسم کی چیزوں میں پڑ گئے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی، جیسے کہ آج بھی ہے۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے دگنا تگنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے بلکہ وہ سود خوار بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے طریق خرچ کر دیتے تھے۔ یعنی ایک طرف ان کا حال تھا کہ وہ مال کما رہے ہیں، اور ایک طرف ان کا حال تھا کہ یہ بس لوٹا رہے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے پھر ان کے مالک بن جاتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھا کرتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کما رہے تھے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ تو اب یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سود اہل کتاب کے لیے بھی حرام تھا، مگر انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ ہم آپس میں یہود جو ہیں ایک دوسرے سے سود نہیں لیں گے، اور ان امیوں سے، اہل عرب سے اگر ہم لیتے ہیں ان کا مال تو یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ بہرحال یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ دوسرے بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ تو اب سینٹر آف مدینہ میں جو رہ رہے ہیں وہ ہے بنو قینقاع، اور مدینے کے اطراف میں جو رہ رہے ہیں وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے، کہ ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لا ینفک بنی ہوئی تھی سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی۔
تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑے گی اور اس سودی دولت سے وہ محروم ہوں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کرتی ہے۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے، اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف نگاہ دوڑائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حیی بن اخطب سے کہتے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ یعنی وہ اس وقت یہود کے قبائل سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر ان کی اطاعت کے بجائے ان سے عداوت کا تہیہ کر لیا۔ اسی جو یہود دشمنی ہے، اسی کی شہادت صحیح بخاری میں اس روایت سے بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موصوف ایک نہایت ہی بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلایا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ یہود نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ اب یہاں سے دیکھ لیں کہ منہ پر جھوٹ بولنا یہ یہود کا پرانا سٹائل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہو گیا۔ تو یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ تو مدینے کے داخلی حالات تھے۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے یہ استعمال کر چکے تھے۔
طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال کر چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکان، مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی اور اسے روح بعمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ بائیں ہمہ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اسی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو گئی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بیخ و بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول اور ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی اور محبت یا سختی اور درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت اور محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو آج سے نیکسٹ ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھوڑا سا آپ کے لیے یہاں پر وہ نقشہ پیش ہے جس میں مدینہ ہجرت کے وقت کیسا تھا یہ تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے پکچر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے وقت مدینہ کی یہ صورتحال تھی۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اب مدینہ کے نئے معاشرے کی کیسے تشکیل شروع ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔